ہمیں بائبل پڑھنے کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ بائبل پڑھنے کا آغاز کرنے کے لیے کون سا مقام اچھا ہے؟ میں بائبل کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے نیا ہوں، مجھے اس کا مطالعہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جو بائبل کے مطالعہ میں نئے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بائبل ایک عام کتاب نہیں ہے جسے یکسانیت کے ساتھ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک بآسانی سے پڑھا جا سکے۔ یہ کتابوں کا ایک ایسا مجموعہ یا ایک ایسی لائبریری ہے جسے مختلف مصنفین نے 1500 سال سے زیادہ عرصہ میں کئی زبانوں میں لکھا۔ مارٹن لوتھر نے کہا ہے کہ بائبل مسیح کی گود ہے، کیونکہ بائبل کی تمام تاریخ اور نبوتیں صرف یسوع مسیح کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے بائبل کے مطالعہ کا آغاز اناجیل سے کرنا چاہیے۔ مرکز کی انجیل جلد اور تیز رفتاری سے پڑھی جا سکنے والی انجیل ہے، اور اس لیے مطالعہ کے آغاز کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ یوحنا کی انجیل پڑھ سکتے ہیں، جو ان باتوں پر توجہ دیتی ہے جن کا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا تھا۔ مرکز یسوع کے ان کاموں اور باتوں کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے کہی تھی، جبکہ یوحنا یسوع کی حقیقی شخصیت اور ذات کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی جو اصل میں وہ تھا۔ یوحنا کی انجیل میں کچھ حوالہ جات بہت سادہ اور واضح ترین ہیں، جبکہ دوسری جانب اس انجیل میں بہت گہرے اور عمیق حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ اناجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کا مطالعہ آپ کو مسیح کی زندگی اور خدمت سے واقفیت دلائے گا۔ اس کے بعد کچھ خطوط رومیوں، افسیوں، فلپیوں پڑھیں۔ یہ خطوط سکھاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے تاکہ یہ خدا کے جلال کا باعث ہو سکے۔ جب آپ پرانے عہد نامہ کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب سے شروع کریں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا کو کیسے خلق کیا، انسان گناہ میں کیسے گرا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح گناہ کا اثر تمام دنیا پر پڑا۔ خروج، احبار، گنتی اور استثنا کی کتابیں پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان میں خدا کے تمام قوانین، شریعت موجود ہے جس کی فرما برداری کرنے کا مطالبہ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا۔ بہرحال آپ کو ان کتابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہوگا اگر آپ ان کو بعد میں مطالعہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کسی بھی صورت میں مطالعہ کے عمل کو بند نہ کریں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو جاننے کے لیے یشوع سے شروع کر کے تواریخ کی کتابیں پڑھیں۔ زبور سے غزل و غزلات کی کتابیں آپ کو عبرانی شاعری اور حکمت کے بارے میں اچھا احساس دلائیں گی۔ یسایہ سے ملاکی تک کی نبوتی کتابیں سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، بائبل کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا سے حکمت مانگنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب 1:5 بائبل کا مصنف خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سمجھیں۔ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ خدا اپنے کلام اور اپنی ذات کے بارے میں جاننے میں آپ کی کوشش کے باعث آپ کو ضرور برکت دے گا۔ اس بات کے قطع نظر کہ آپ کس کتاب سے شروع کرتے ہیں اور مطالعہ کے لیے آپ کا طریقہ کیا ہے، ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ متی 4:4 خدا کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ 19 زبور 7-11 انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ یوحنا 17:17 آمین اور آمین۔